اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا اس بابرکت مناسبت کے موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ یکم ذی القعدہ سے لے کر ابھی تک گفتگو جو ہے وہ ہماری حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے عنوان سے چل رہی ہے، اور جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ 3-4 ائمہ اطہار علیہم السلام سے مختلف اقوال حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی عظمت اور بزرگی کو عنوان سے موجود ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ خود زیارت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اس کے لیے بھی اقوال موجود ہے 3-4 ائمہ سے۔ امام رضا علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، امام جواد علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی احادیث موجود ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی فلہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت ہے، یعنی وہ جنت کا مستحق ہے، اس کو جنت جو ہے وہ دی جائے گی اس شخص کے لیے۔ اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام جو ہم احادیث آپ کی خدمت میں مکمل حدیث بھی پڑھی تھی، فرمایا کہ ہر شخصیت کے لیے اللہ کے لیے حرم ہے، رسول اللہ کے لیے حرم ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے، لیکن ہم سب کا، یعنی خود اس میں سے اللہ بھی شامل ہے، ہم سب کا جو ہے جو خدائی حرم ہے جس کو کہا جائے، یعنی جتنی بھی رجال الہی ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، چونکہ پہلے حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے حرم ہے وہ مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم ہے وہ مدینہ میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے وہ نجف کوفہ میں ہے، اور ہم سب کا حرم ولنا حرم، ہمارا حرم، یعنی اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہم 14 کا حرم، یعنی ہم 14 ہستیوں کا معصومین کا حرم، لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے حقیقتاً کہ اس میں اللہ بھی شامل ہے اور اللہ والے بھی شامل ہے، یعنی جو بھی اللہ والا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، قیامت کے دن تک، سب کے سب جو شخص بھی اللہ والا ہوگا، اللہ والا جو خدائی، یعنی جس کو یہ کہا جائے رجال الہیہ، خدائی لوگ جو بھی ہوں گے، ان کا حرم جو ہے وہ قم میں معصومہ قم کا حرم ہے سلام اللہ علیہا۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، اللہ کا حرم معصومہ قم کا حرم ہے، اور اللہ والوں کا حرم معصومہ قم کا حرم ہے۔ اس قدر یعنی اس پر جو ہے وہ صحیح اس کا صحیح ترجمہ یہ بنے گا جو حدیث میں وارد ہے، چونکہ سب سے پہلے اللہ کا حرم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ وَلَنَا حَرَمًا، ہمارے لیے بھی ایک حرم ہے، اور وہ حرم جو ہے وہ میری فرزند حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا حرم ہے۔ اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کے احادیث جس میں یہ فرمایا کہ جس نے معصومہ قم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت کم لوگوں کے لیے یہ اس قسم کے احادیث جو ہے وہ موجود ہے کہ کسی معصوم نے یہ کہا ہو کہ اگر کسی نے اس کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے مثال کے طور پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا
کہ جیسے شاہ عبد العظیم ہے، ان کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ جس نے ان کی زیارت کی رائے میں گویا کہ اس نے جو ہے وہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو یہ معصوم قم کا مقام ہے، اور معصوم قم کا اس کے علاوہ مزید جو عظمت ہے، جو بزرگی ہے، اور جیسے یہ بھی کہا گیا کہ شہر قم سے علوم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، وہاں سے علوم کا ظہور ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عظیم شخصیات وہاں سے نکلے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے علوم آل محمد علیہ السلام کا پرچار کیا ہے، اور وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے، بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ بزرگی، یہ حرم جو ہے گویا ایسا حرم ہے جیسے خود رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا حرم ہو، یعنی خود معصوم قم کا حرم، دونوں جو ہے بزرگی کے عنوان سے عظیم ہے۔ ہماری جو ہے وہ ان مزارات کے عنوان سے ہماری جو ذمہ داری ہے، احادیث روایات بہت زیادہ موجود ہے اہل البیت علیہ السلام کے حرم کے لیے، ان کی بزرگی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، بے شمار چیزیں جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کی بزرگی کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے۔ لیکن ہم لوگوں کی جو ذاتی ایک چیز ہماری ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ غیبت امام میں اپنے آپ کو ان حرموں سے متوسل رکھنا، یہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے غیبت امام میں زندگی گزارنے کا، اور حضرت کے ظہور کے انتظار کا۔ حضرت کے ظہور کے انتظار کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام سے متمسک رہے، روح کے اعتبار سے بھی متمسک رہے، اور ان کے ظاہری وجود اور بدن جہاں پر مدفون ہے اس جگہ سے بھی متمسک رہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ انسان دو طریقے سے کسی شخص کے ساتھ متوسل ہوتا ہے، ایک توسل جو ہے وہ ان کے وجود سے، ان کے وجود کے برکات حاصل کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان روحانی اعتبار سے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے توسل کے ذریعے سے ان کے ساتھ متمسک رہے۔ تو ہم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جسمانی، جہاں پر ان کے جسمان اطہر جہاں پر دفن ہے، جہاں پر ان کے وجود جو ہے وہ ظاہری وجود جہاں پہ دفن ہے، ہم اس جگہ سے بھی محبت کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے روحانی اعتبار سے بھی اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک قلبی رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ دو طرح کے رابطے ہوتے ہیں، ایک قلبی رابطہ ہے جیسے عرض کر دیا میں نے، ایک جو ہے وہ جسمانی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قلبی اعتبار سے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دو طریقے سے ہمیں اپنا رابطہ خدا سے رکھنا ہے، اور خدا کی طرف، خدا تک پہنچنے کا رستہ یہی ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہو سکتا، یہی رستہ ہے۔ جو ہمارا جسمانی اعتبار سے جو برکات حاصل کرتے ہیں قبور پہ ہم چاہیں، اور اپنا جو قلبی ہے وہ بھی اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے۔ قلباً جہاں کہیں پر بھی ہے ان کی یاد ہمارے وجود میں ہونی چاہیے، ہمارے جسم میں، ہمارے قلب میں ان کی یاد ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص اور وہ مخصوص وہ ذوات مقدسہ اہل البیت علیہ السلام، ان کے ساتھ ہم اپنا واسطہ جو ہے وہ رکھ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے۔ اور جو ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہے تو سب سے بہترین رستہ، اور بہت سارے جو تاکید ہوئی ہے، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بھی امامزادگان ہیں اور یا سادات کرام ہے، عظیم شخصیات، ان کے قبور پر بھی جانا جو ہے یہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ شاعر اللہ ہے، خدا کے شاعر ہے۔ یہ شاعرہ، اس شاعرے کو، شاعرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شاعر، کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے۔ خود انسان سمجھتا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے
انسان جو ہے کہاں سے شناخت کر سکے گا کہ یہ خدائی کام میں کر رہا ہوں یا شیطانی کام؟ جس چیز سے آپ اس کو دیکھیں، اس سے وہاں تک پہنچ جائے، اس کو در کریں، اس چیز سے اگر آپ اللہ کی یاد آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ جو ہے وہ شاعرہ ہے، شاعر اللہ ہے۔ اگر انسان جو ہے اس سے کسی اور طرف اس کا ذہن جو ہے وہ چلا جائے، جیسے موسیقی ہے، موسیقی ہو گئی، یا لہو اور لعب کے مجالس ہے، وہاں پر جب انسان جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر کوئی خدائی رنگ تو انسان کے اوپر نہیں آ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطانی چیزوں کی طرف ہی انسان کی رغبت ہوگی، یا بیکاری کی طرف۔ جیسے انسان بیکار آدمی بھی شیطان کے مانند ہے، یعنی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ مثلا بیکاری سے میں یہ اندازہ لگاؤں کہ جو وہ ہو، بیکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے اس کو کرنے کو۔ اگر ایک شخص ہے وہ اپنے مثلا ایک خاتون ہے گھریلو کام کر رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کارآمد ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مسائل میں، لیکن یہ ہے کہ بیکار اس کو کہتے ہیں جو شیطانی مشاغل میں اپنے آپ کو اس نے گرفتار کر دیا ہو، یہ بیکار اس کو کہتے ہیں صحیح ترجمہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو ہم بیکار کہیں، نہیں، وہ کارآمد ہے۔ لیکن جو بیکار آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ شیطان کی طرف اس کی رغبت ہوگی، لہو اور لعب کے محافل کو در کرے۔ اور جہاں سے انسان جو ہے خدا کی طرف وہ اللہ کے نزدیک جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام جو ہے وہ رحمانی کام ہے۔ تو خود یہ جو حرم ہے ہمارے پاس، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتی ہے، خدائی رنگ انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جہاں انسان جو ہے مثلا کربلا مقدسہ ہے، یا دوسرے جہاں پر عتبات علیات ہے، یا دوسری جگہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ انسان اس سے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم زندگی کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان سے تمسک حاصل کر کے انسان جو ہے ہم اپنی زندگی کو زمانہ غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں گزارے۔ بہت ضروری اور لازمی ہے کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم جو ہے وہ دوسرے لہو لعب میں انسان چلا جائے اور ان چیزوں سے جو ہے انسان کی دوری ہو جائے۔ یہ بہت ہی مہم اور ضروری ہے کہ انسان اس پر غور اور توجہ کرے، زندگی مفید گزارے۔ اور مفید زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود اپنے وقت کے امام کی رضایت حاصل کرے، اور یقیناً ان سب قبور کا جو وارث حقیقی ہے، بات اگر ہم اس قبور کی کریں اور ان روضات کی ہم بات کریں جو اہل البیت علیہ السلام کے ہیں، تو ان کے وارث جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو یہ گویا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو قبر ہوتی ہے، صاحب قبر کا بھی کوئی وارث ہوتا ہے جو اس کو، جیسے آپ دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پر مدفونین ہوتے ہیں یا اولیاء کرام ہے یا دوسرے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں، ان کے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی پانی آ جائے، پانی مثلاً آ جائے، تو یہ جو ان کے زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں اس قبور کو یعنی ایک حد تک جو ہے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے وہ وارث موجود ہے، تو ان سب قبور کے جو وارث ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے، مہاراج اعظام کیوں یہ کہتے ہیں کہ بقی کے لیے آواز اٹھائیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ بقی جو ہے ان کے وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان قبور کی ہم جو ہے وہ حفاظت کریں۔ ان قبور کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے وقت کے امام جو کہ ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے، یہ یعنی زمانہ غیبت زمانہ امتحان ہے۔ یہ امتحان اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کا امتحان گویا کہ لے رہے ہیں، تو یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور اس امتحان کی گھڑی میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو قبور اہل البیت علیہ السلام کی حفاظت
ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ زمانے غیبت میں اور حتیٰ جو جہاں تک زیارت کا وہ ہے تو ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ معصومین علیہ السلام سے روایات موجود ہے کہ ہمارے قبور کی زیارت کرتے رہو، ہمارے پاس آیا کرو، چونکہ جو ہمارے دشمن ہے وہ ہمارے قبور کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اگر آپ ہوں گے تو قبور جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، وگرنہ یہ اس قدر ظالم ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری زندگی میں ان کی کوشش ہوتی تھی ہمیں تکلیف دینے کی، یہ ہمارے قبور کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہی چیز، یہ احادیث جو کہ سالوں سال زمانہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں یہ موجود تھے، بعد میں جب یہ بقیع کا سانحہ ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ احادیث جو ہے وہ دقیقاً صحیح تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی متوکل کا دور یا ہارون کا دور یا بنی امیہ کے جو حکمران تھے ان کے ادوار میں، تو انہوں نے جو ظلم کیے تھے وہ بالکل یہ مسئلہ جو ہے وہ ابتدا سے ہی واضح تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج کے اس دور میں جہاں دفاع اہل بیت کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کی حدیث ثقلین جو ہے، اور بہت اچھا نقطہ یہاں بیان کیا تھا کہ ثقلین سے مراد جو ہے ایک عالم دین نے حیات ہے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، بہت ہی قابل استفادہ جملہ انہوں نے فرمایا۔ تو اس نے کہا یہ جو ثقلین ہے در حقیقت عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ثقل اور ایک ہوتا ہے ثقل، اور یہ در حقیقت جو ثقلین ہے یہ در حقیقت ثقل سے ہے۔ ثقل کا معنی ہوتا ہے عزوقہ ہوتا ہے، یعنی انسان جب کسی سفر پہ، عزوقے کا کیا معنی ہے، جب انسان سفر پہ جاتا ہے اور سفر میں جو انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، عزوقہ سفر، اور وہ جو ہے انسان کے پاس کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں ثقل، اور اسی ثقل سے جو ہے یہ ثقلین ہے، یعنی آپ کا عزوقہ سفر۔ بہت خوبصورت نقطہ تھا، اگر ہم جو ہے اس کو ثقل سے کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر تثنیہ جو ہے وہ ثقلین ہونا چاہیے تھا، ثقلین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ثقل ہے، ثقل سے ثقلین ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا عزوقہ سفر جو ہے، جو دنیا میں آپ جس کے ساتھ آپ نے جانا ہے، وہ چیز جو ہے دو ہے، ایک عزوقہ جو ہے وہ اہل قرآن ہے اور دوسرا عزوقہ جو ہے وہ اہل البیت ہے۔ اہل البیت کو عزوقہ سفر، عزوقہ حیات قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں تک ان لوگوں نے جو مظالم کیے ہیں وہ اس کی حد ہے، یعنی حتیٰ انسان ان کی مودت محبت وہ اپنی جگہ پر جیسے فرض ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کو ہٹ کے انہوں نے جو بے رحمی کا مظاہرہ اس امت نے کر دیا وہ عجیب و غریب ہے۔ اور کچھ سال پہلے یہاں عراق میں خود جو عسکرین سلام اللہ علیہما کے حرم ہے، وہاں پر جو انہوں نے ظلم کر دیا، تو یہ بے مثال موجود ہے۔ حجر بن عدی کی قبر، اور اس کے علاوہ جو ہے خود دمشق میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، اور دیگر جو جتنے بھی وہاں پر روضے ہیں اہل البیت علیہ السلام پر، تو ان لوگوں کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اٹیک وہاں پر کریں، پہلی کوشش، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی شاید مقصد یہی تھا کہ ان کے اوپر ہی اٹیک کریں۔ یعنی ایک طرف سے تو یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر جو ہے نا اٹیک بھی قبر پر ہی کرتے ہیں، تو یہ اس قدر ذلیل اور خوار لوگ ہیں کہ ان کا جو ہے وہ صورتحال یہی ہے۔ تو ہم سب کی یعنی خود ان کی زیارات کا جو مقصد ہے، بہت سارے مقاصد ہیں اس کے، اور ایک سب سے پہلے تو ضروری چیز جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان خود قرب خدا کے لیے زیارات کرتا ہے اہل البیت علیہ السلام کے قبور کے لیے، اور ایک جو ہے چونکہ جیسے میں نے عرض کر دیا عزوقہ سفر ہے اہل بیت علیہ السلام، ہر مرحلے میں ان کے قبور کی زیارت کرنا، ان کی یاد کو تازہ کرنا، اور جو حدیث ہے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر جو احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو امر ہے اس کو زندہ کرے، اس کے اوپر خدا کی رحمت ہے۔ تو رحمت خدا جو ہے اس عنوان سے کہ اہل البیت علیہ السلام ہمارے لیے پورا جو جہاں پر بھی جس انداز سے بھی ہو، اہل بیت ہمارے لیے رحمت ہے، اور چاہے وہ اس عنوان سے ہو کہ ان کے قبور کی زیارت کریں تب بھی رحمت ہے،
उनका याद ताज़ा करें तब भी रहमत है, मजलिस बरगुजार करें तब भी रहमत है, जश्न कर ले उनकी याद में, जश्न अपने तरीके के साथ। जैसे ये आजकल के इस दौर में जो जश्न शुरू हो गई हैं बाज़ मनातिक में, जश्न का तरीक़ा नहीं है, गलत तरीके से न करें, इंसान अपनी तरफ से दीन को न बनाए, तरीके जो अहले बैत ने बताए हैं उसी तरीके से जश्न करे, सवाब है उसका। और उसके अलावा जो है दीगर उनके लिए पानी तकसीम करना अजीम अजर सवाब है, मिठाई तकसीम करना, खाना दे किसी को देना, शरबत किसी को देना, सब के सब जो है ये हमारे लिए अहलुल बैत से तमस्सुक जो है वो हमारे लिए सबसे अजीम अज़ूक़ा है इस दुनिया में, और इसी से ही हमारी निजात होगी। ज़ाहिर सी बात है कि सफ़र जो है बग़ैर अज़ूक़े के सफ़र इंसान जो है वो हलाकत में चला जाता है। इंसान के पास अगर अज़ूक़े सफ़र नहीं है तो हलाक हो जाएगा। यहाँ करबला से मैं जाना शुरू कर दूँ मसलन किसी और मुल्क की तरफ, अलजाज़ायर की तरफ जाना शुरू कर दूँ, या कुवैत की तरफ जाना शुरू कर दूँ, या कहीं और किसी मुल्क में की तरफ, या बर सग़ीर पाक व हिंद की तरफ, तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई ना कोई सफ़र के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, वगरना मैं तो इसी दुनिया में हलाक हो जाऊँगा। मैं तो इसी दुनिया में ही हलाक हो जाऊँगा अगर मेरे पास हज़ीने सफ़र ना होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हज़ीने सफ़र होगा तो आप हलाकत से बचोगे, वगरना इंसान जो है वो हलाक हो जाएगा इसी दुनिया में। अपने आप को हलाकत से बचाओ। कुरान ने बार बार ये आपको वो नहीं किया, हदीस कुदसी में कुरान में, कि हलाकत से बचो। हलाकत से बचना क्या है? हलाकत से बचना यही है कि आपके पास जो अल्लाह ने जो चीज़ करार दी है वो आपके पास हो, वगरना बाकी तो जैसे ये कुफ़ार है उसी लाइन में है इंसान। तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान, ये दो हमारे पास ऐसी चीज़ें, और मैं भी ये भी अर्ज़ करूँ कि कुरान के लिए भी अहले बैत की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये अयाम जो है वो बड़े मुहिम अयाम है, और हज़रत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, और उसके बाद फिर विलादत बासआदत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दो जो है इसमें पूरा एक अशरा है। और ये अशरा जो फासला है हज़रत मासूमा की विलादत से लेकर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक, ये दहा जो है, ये इस दहे को जो पूरा अशरा है, इस अशरे में जो है वो बाकायदगी से मोमिनीन हर खैर और बरकत के काम करते हैं। खैर और बरकत के काम यही है कि लोगों को न्याज देना, जो गरीब है गरीबों की ज़रूरतें पूरी करना, और इस किस्म की चीज़ों को जो है ये खैर और बरकत कहते हैं। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता, मैं एक दफ़ा फिर भी इस जुमले को दोहराऊँ, ज़िम्मेदारी होती है कि जिस तरीके से आज के इस दौर में बाज़ लोगों ने ये शैतानी तर्ज़ अमल से जो जश्न का वो करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये तरीका इंसान इख्तियार न करें, ये तरीका गलत है। आप जो है वो ज़िक्र अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मजालिस बरगुज़ार करें, उनके ज़िक्र को इहया करें, और उसके अलावा जो है जो गरीब और नादार लोग हैं उनकी मदद करें, लोगों में इत्आम करें, लोगों में मसाकीन में इत्आम करें, और लोगों की ज़रूरतें पूरी करें। ये जो है वो सही तरीका है। खुशी का भी यही होना चाहिए। इंसान अगर खुश है, फ़कीर आपसे कुछ मांगे तो फ़ौरन इंसान दे देता है। ख़ुद अगर इंसान हालत अच्छी नहीं है, फ़कीर भी मांगे, बंदा कह देता है भाग जा, तो उसको भी भगा देता है। तो अर्ज़ ये है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इन आयाम को नहायत ही एहतराम के साथ मनाएं, और इसको जो है अपने रूह की ग़िज़ा करार दे। वक्त हमारा इंतहा पर पहुँच चुका है। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, और मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।